بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حسین ابن علی بہن سے رخصت ہوئے، سکینہ کو خدا حافظ کہا، سوار ہونے لگے، داہنے بائنے دیکھا، مقتل کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمایا این این ظہیر، این این حبیب، این این مسلم، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا. اے میرے زہیر تم کہاں چلے گئے؟ اے میرے مسلم تم کہاں چلے گئے؟ اے میرے حبیب تم کہاں چلے گئے؟ یا ابطال الصفا میرے شیرو، وَيَا فُرْسَانَ الْحِجَا اے میرے بہادرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ انا انادیکم فلا تجیبونی، پہلے تم دوڑ دوڑ کر میری آواز پر لبیک کہتے تھے، سب مل کے مجھے سوار کراتے تھے، لیکن آج میں تمہیں آواز دے رہا ہوں. ثانیہ زہرا خیمے سے دوبارہ باہر آئی، کہا بھیا حسین میں آپ کو سوار کراؤں گی. اب حسین چلے، یہ حملہ آخر ہے. میرے عزیزوں میں چند جملے عرض کروں گا. پہنچے مقتل میں اور ایسی جنگ کی کہ علی ابن ابی طالب کی جنگ کی یاد کو تازہ کیا، یہاں تک کہ جو آخری حملہ کیا حضرت نے 12 کلومیٹر دور تک دشمن کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے لے کر گئے. لیکن اس لمحے ایک مرتبہ لشکر جب بھاگ کے دور جا رہا تھا، آسمانوں سے آواز بلند ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ. آپ نے ظہر و عصر کی نماز ادا کی، حسین نے ظہر کی نماز اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پڑھی، لیکن عصر کی نماز حسین ابن علی نے زین فرس کے اوپر ادا کی. جیسی ہنگام عصر آیا، حسین ابن علی نے اپنی نماز شروع کی. کیسے نماز پڑھی؟ استاد حق شہید مرتضی مطہری نے لکھا حسین کا قیام کیا تھا. نماز شروع کی اور جیسے نماز شروع کی عمر ابن سعد نے اعلان کیا کوشش کرو. جب اس کی نگاہ پڑی کہ حسین نے نماز شروع کر دی کہ یہ بہترین فرصت ہے، اسی فرصت میں حسین کو قتل کر دیا جائے. یہاں تک اسی اثنا میں دشمن کا بھاگتا ہوا لشکر پلٹنا شروع ہوا، اور اس دوران میں ابو الفتوح تمیمی نے ایک تیر امام حسین کے پیشانی پر مارا، لیکن حسین نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح سے ذکر آقا کی زبان پر جاری ہے، یہاں تک کہ مسلسل اب طبری نے لکھا ہے، خارزمی نے لکھا 72 سے زیادہ زخم لگ چکے. ایسے میں عمر ابن سعد نے پریشان ہو کر ہرملہ سے کہا، ہرملہ اب تم اپنا کام دکھاؤ. سنیں گے اس نے کیا کیا. یہاں تک کہ مختار ثقفی نے جب ہرملہ کو گرفتار کیا، پوچھا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ کہا میں نے کربلا میں 4 تیر چلائے تھے. پہلا تیر مشق سکینہ میں، دوسرا تیر چشم ابو الفضل العباس میں، تیسرا تیر گلو علی اصغر میں، اور چوتھا تیر وہ چلایا جس سے کربلا کی جنگ ختم ہو گئی. کہ وہ کون سا تیر تھا؟ کہ جب حسین زین فرس پر نماز ادا کر رہے تھے اور مجھے عمر ابن سعد نے کہا تیر چلاؤ، میں نے 6 شعبہ تیر کمان میں جوڑا، لیکن عمر ابن سعد دوڑتا ہوا آگے بڑھا، اس نے میرے ہاتھ سے تیر لیا
اور ایک پتھر سے اس تیر کے دندانوں کو آگے سے موڑ دیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہنے لگا ابھی کچھ دیر میں سمجھ آ جائے گا، یہاں تک کہ آپ تیر کمان میں جھوڑو اور حسین سے قریب جا کر حسین کے سینے میں یہ تیر پیوست کرو۔ زخموں پر زخم لگ رہے، لیکن نفس مطمئنہ ذکر خدا میں مشغول ہے، یہاں تک کہ حرملہ نے قریب پہنچ کر حضرت کے سینے کا نشانہ لیا اور گھوڑے سے یہ تیر چلایا۔ یہ وہ تیر ہے جس سے کربلا کی جنگ ختم ہوئی۔ امام حسین نے اس تیر کو سامنے سے کھینچنا چاہا، لیکن محسوس کیا اس کے دندانے مڑے ہوئے، اگر سامنے سے کھینچا میرا کلیجہ ساتھ آئے گا۔ اب حسین یہ تیر نکالنے کے لیے جھکے تاکہ پشت سے تیر نکالے۔ شہید مطہری کہتے ہیں یہ حسین ابن علی کا رکوع تھا، اور جیسی جھکے حکیم بن طفیل نے آپ کے سر اقدس پر گوش مارا۔ اب راکب دوش رسول زین فرش پر ڈگمگا رہے، اور کوئی نہیں جو حسین کو گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آئے۔ کربلا کے دو شہیدوں کو زین سے زمین تک پہنچنے میں بڑی دیر لگی، ایک قاسم بن حسن، ایک حسین ابن علی، وہ قیام، یہ رکوع۔ اب حسین کا سجدہ، شہید مطہری نے کہا اعضائے سجدہ میں سے، ان 7 اعضاء میں سے حسین کا پہلا عضو جو زمین پر لگا یہ حسین کی پیشانی تھی، یہ حسین کا سجدہ تھا۔ اب زین خالی ہے اور زمین آباد ہے، اور دشمن کا دوڑتا ہوا لشکر ایک دفعہ پھر سے سمٹنا شروع ہوا، یہاں تک کہ زرعہ بن شریک تمیمی وہ قریب کھڑا تھا، اور کسی کو ہمت نہیں لگی۔ یہاں مقتل خوارزمی میں یہ جملے ہیں، حسین بہت دیر تک زمین پر بیٹھے، لیکن کسی کو جرت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ فرزند فاطمہ کو شہید کرے۔ شمر ابن ذوالجوشن نے آواز بلند کی، تمہاری مائیں تمہاری عزا پر بیٹھے، اب کیوں ڈر رہے ہو؟ حسین تو زین سے زمین پر آ چکا ہے، آگے بڑھو، حسین کا کام تمام کرو۔ یہاں پر زرعہ بن شریک تمیمی بڑھا، اس نے آگے بڑھ کر ایسا وار کیا کہ حسین ابن علی کا بایاں بازو ٹوٹا۔ اب حسین ابن علی بائیں بازو کے سہارے سے زمین پر تشریف فرما ہے، یہاں تک کہ ایک شقی آگے بڑھا، مالک بن نصر کندی، آگے بڑھ کر اس نے حسین کے سر اقدس پر تلوار ماری، اور وہ کلا، وہ ٹوپی جو امامے کے نیچے رات جناب زینب نے اپنے بھائی کے سر پر رکھی تھی، حسین کا امامہ کٹا، وہ ٹوپی کٹ گئی، آپ کا چہرہ خون آلود ہوا۔ بس اس کے بعد جیسے ہی مالک بن نصر تمیمی نے یہ کام کیا، امام حسین نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، کہا آج کے بعد تو اس ہاتھ سے نہ کھا سکے گا نہ پی سکے گا۔ اسی لمحے شقی کا ہاتھ چھل ہوا۔ اب لوگ گھبرائے، اب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ حسین بیٹھے۔ خوارزمی نے لکھا ہے کہ حسین کبھی دائیں رخسار کے بل زمین پر گرتے، کبھی بائیں رخسار کے بل زمین پر گرتے، یہاں تک کہ پھر حسین نے قوت کو جمع کیا۔ اب حسین بیٹھے ہیں، کوئی اور آگے نہیں بڑھ رہا، یہاں تک اس شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھا، اس نے دونوں ہاتھوں سے حسین کو کندھوں سے دھکا دیا، حسین پشت کے بل زمین پر گرے، یہ امام حسین کے سینے پر سوار ہوا۔ امام حسین نے شمر کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا شمر بڑی اونچی جگہ بیٹھا ہے، بڑی بلند جگہ بیٹھا ہے۔ اے شمر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے گود میں بٹھاتے تھے، میرے قمیض کے بٹن کھول دیتے تھے،
مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے، میرے گلے کے بوسے لیتے تھے، میرے لب و رخسار کے بوسے لیتے تھے. تب ایک مرتبہ میرے نانا محمد مصطفیٰ نے مجھے بتایا تھا، اے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا، جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، جس کا چہرہ خنزیر جیسا ہوگا. اب مجھے معاف کرنا، جیسے ہی شمر نے امام حسین کے یہ جملے سنے، آپ کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے سے امام حسین کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کی. وہ چھوٹی سی بچی جو دلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی، پھپھی سے لپٹ گئی. پھپھی اماں میرے بابا کو مارا جا رہا ہے، پھپھی اماں میرے بابا کو بچائیے. ثانیہ زہرا نے فرمایا، بیٹی سکینہ تمہاری پھپھی مجبور ہے، تمہارے بابا کی وصیت ہے، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتی. یہ بچی دوڑی خیمے میں پہنچی. 22 برس کا جوان حالت غشی میں سید سجاد کے شانے ہلائے. سید سجاد بھیا اٹھے، ہمارے بابا کو مارا جا رہا ہے. جب کوئی آواز نہ آئی، ایک مرتبہ یہ بچی مقتل کی طرف دوڑی. اور دعا کرو اللہ نہ کرے کوئی بچی اپنے باپ کا وہ حال دیکھے جو سکینہ نے حسین کی حالت دیکھی. ایک مرتبہ جب سکینہ پہنچی، یہ شکی چوتھی ضرب چلا رہا تھا. سکینہ دوڑتے ہوئے آگے بڑھی، اپنا گلا اپنے بابا کے گلا پہ رکھا. اس شکی نے بی بی کو بالوں سے پکڑا، اب بلند کیا، ایسا تماچا مارا، حسین کی بچی دور جا کے گری. آواز دی، جتنا جی چاہتا ہے مجھے مار لے، میرے بابا کو نہ مارو. کس پاس جاوا میرا چلایا لٹیا بیٹاوا، او آنکھ زینا کس پاس جاوا میرا چلایا لٹیا بیٹاوا. سب سدا دیو جی. کس پاس جاوا میرا چلایا لٹیا بیٹاوا، کس پاس جاوا چم چم کے ٹکڑے چم چم کے ٹکڑے کب سہارا جائے. ان سے لاوا یا سب بچھاوا، ان سے لاوا یا سب بچھاوا، رو کے گیا کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیا بھی داوا، رو آنکھیں زینا کس پاس جاوا میرا گھر جلایا. سب سنا دیو جی. رو آنکھیں زینا کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیا بھی داوا، رو آنکھیں زینا کس پاس جاوا. گاڑی بچاوے وچ شام آئی، سب لوگ دیکھے میری بیڑی ڈائی. گاڑی بچاوے وچ شام آئی، سب لوگ دیکھے میری بیڑی ڈائی. خطبے سناوا یا منو کاوا، خطبے سناوا یا منو
पासे जावा मेरा घर जलाया लुटिया दी दावा रो आखे ज़ैनब किस पासे जावा मेरा घर जलाया लुटिया दी दावा रो आखे ज़ैनब किस पासे जावा सब सदा दियो जी यूसुफ तो सोने मेरा वीर मारे मैं शाम चलिया मेरे कब्र सोने यूसुफ तो सोने मेरा वीर मारे मैं शाम चलिया मेरे कब्र सारे कब्रा बनावा या रसिया पावा कब्रा बनावा या रसिया पावा रो के किस पासे जावा